بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی اور اللہ کی عبادت سے دور ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کا مذاق اڑایا۔ بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہدایت کے راستے پر نہ آئی اور شرک پر اڑی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب ان کے لیے عذاب آنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بڑی کشتی تیار کی۔ یہ کشتی لکڑی کی تھی اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے۔ جب کشتی تیار ہوگی تو ایک دن اچانک آسمان سے بہت تیز بارش ہوگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ یہ ایک عظیم طوفان تھا جو اللہ کے عذاب کے طور پر آیا تھا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا اور ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ اس طوفان میں صرف وہی لوگ بچ پائے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ باقی سب لوگ جو شرک پر اڑے رہے اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ اس طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ کشتی میں آ جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا، لیکن پھر پانی نے اسے بھی گھیرا لیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو نیچے جانے کا حکم دیا۔ پانی آہستہ آہستہ زمین سے اتر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ نے انہیں برکت سے نوازا اور انہیں اپنے دین پر قائم رہنے کا حکم دیا۔